Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ کیا چلیں بھائی کیا جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو کیا مقتدی بھی ساتھ ساتھ امام کے پڑھ سکتا ہے؟ یہ مقتدی کو صرف سننا ہے. اور دوسرا یہ کہ نماز جب امام صاحب پڑھا رہے ہوتے ہیں تب بھی کیا مقتدی دل ہی دل میں پڑھ سکتا ہے یا صرف سنیں؟ خطبے کے دوران بھی خاموش رہنا لازم ہے، واجب ہے، نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح امام کے پیچھے بھی جب امام تلاوت کر رہا ہو تو خاموش رہنا لازم ہے، نہیں پڑھ سکتے کچھ بھی آپ اس وقت. حضرت آپ کے بیانات سن کر دوسری شادی کا ارادہ کیا ہے الحمدللہ. یہ الحمدللہ انہوں نے لکھا ہے. اہلیہ بھی اور سسرال والے بھی راضی ہیں مگر کوئی بیوہ یا طلاق یافتہ مل نہیں رہی. حضرت کوئی ایسا ادارہ بتائیے جس میں یہ خاتون کے رشتے مل جائیں یا آپ کوئی رشتہ بتا دیں. آرڈر پہ بیوہ کروائے. وہ کہیں میں نے اس طرح کی بات کی آرڈر پہ بیوہ کروا لیں، اس پہ اتنا لوگوں نے تماشا بنایا. یہ کیسی باتیں کر رہے ہو بھائی، تم سمجھتے نہیں ہو. وہ پاگل ہے کوئی آرڈر پہ بیوہ کروائے گا؟ تو ویسے ہی ایک بات کہہ دی. تو یہ جو ہے نا، دیکھو ہمارا تو کوئی رشتے کرانے کا سیٹ اپ نہیں ہے، اور یہ شادی دفتر میں جائیں آپ کو مل جائیں گے بہت سارے رشتے وہاں پہ. آپ نے ارادہ کیا ہے تو اب آپ نے ارادہ کیا ہے نا، تو اب آپ تلاش بھی کریں. آدھا کام ہو گیا، آدھا رہ گیا. اور کمال ہے آپ کے سسرال والے راضی ہیں، حیرت ہے. سسرال تو اسرائیل کہلاتا ہے آج کل، اور داماد ایسے ہوتے ہیں جیسے فلسطینی. بڑے نیک سسرال والے ہیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں رشتہ تو مل جائے گا، آپ جب تلاش کریں گے کہیں نہ کہیں مل جائے گا. بہت لوگ ضرورت مند ہیں. اچھا، رشتے تلاش بھی لوگ ایسے کر رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب تھے مولوی صاحب نا، میں جب بھی ملنے کے لیے جاتا وہ کتاب پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اپنے چیئر پہ کرسی پہ نا بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے. جب بھی جاؤ یہی. ایک دن مجھے کہتے ہیں یار پتہ نہیں رشتے آپ کو کہاں سے مل جاتے ہیں، ہمیں تو ملتا ہی نہیں کوئی. تو میں نے کہا آپ یہاں بیٹھ کے نا تھوڑا سا لیٹ جائیں اور تکیہ لگا کے. میرے دوست تھے بے تکلف. میں نے کہا پھر اور زیادہ ملیں گے آپ کو. اس اسٹائل میں رشتے نہیں ملتے. کتاب رکھ کے تیگ لگا کے بیٹھے ہوئے سارا دن، تو آپ یہاں مصروف ہو، رشتے تلاش کرتے ہوئے تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں آپ کو. تو بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹھے 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 ہمیں کیا چاہیے؟ رشتہ چاہیے. تو فرشتہ تو آ جائے گا تھوڑے دنوں میں، رشتہ نہیں آئے. چلنا پھرنا پڑتا ہے. شادی دفتروں میں جائیں. مجھے یاد ہے ونس اپون اے ٹائم جب میں دوسری شادی کر رہا تھا تو میں کہاں نہیں گیا رشتوں کے لیے. شادی دفتر میں نے سارے چھان مارے. یہ جو ایم اے جینا روڈ پر ایک شادی دفتر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، یہ بہت پرانی بات کر رہا ہوں میں وہاں گیا. اچھا، مجھے پھر اپنی کتاب کے لیے بہت مواد مل گیا ان شادی دفتروں سے کہ ان میں ہو کیا رہا ہے. وہ میں نے اپنی کتاب میں واقعات نقل بھی کیے ہیں، شادی دفتروں کے بھی قصے. میں ایم اے جینا روڈ پہ ایک شادی دفتر تھا، وہاں گیا. ایک خاتون بیٹھی ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا جی کوئی رشتہ ہو تو بتائیں، دوسری کر رہا ہوں. وہ ایسے غصے سے دیکھ کے بولتی ہیں دوسری کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتی، پہلی میں کیا خرابی ہے؟ میں نے کہا کوئی خرابی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں ایک اور کر لوں. میں نے کہا کوئی طلاق یافتہ ہوتی ہے، کوئی بیوہ ہوتی ہے، کوئی لنگڑی ہوتی ہے، کوئی معذور ہوتی ہے، تو کوئی بیچاری محتاج ہوگی، ظاہر ہے وہی کرے گی ہم سے، ورنہ کون کرے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. اچھا، میں بیٹھا ہوا ہوں، اتنے میں اس خاتون کے پاس کال آ گئی. اب وہ خاتون جو ہیں کال پہ بات کیا کر رہی ہیں، ریسیور کی دوسری طرف تو مجھے آواز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی نا، ان کی باتیں سمجھ میں آ رہی تھی. یہ کہنے لگیں کہ دیکھیں ہم نے ٹھیک ہے ایک فلیٹ بھی ملے گا آپ کو اور کیش اماؤنٹ بھی ملے گا، گاڑی پہ وہ راضی نہیں ہو رہے، گاڑی پہ راضی نہیں ہو رہے. یہ باتیں ان کی فون پہ ہو رہی ہیں. فون رکھا، میں نے کہا محترمہ 2-3 باتیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ اگرچہ اچھا نہیں، اگلے کو غصہ بھی آ سکتا تھا، میرا فون ہے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک رائٹر ہوں، مجھے
کچھ خبریں بھی چاہیے ہوتی ہیں. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا یہ لڑکی والے مانگ رہے ہیں فلیٹ بھی چاہیے, کیش اماؤنٹ بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے لڑکی والوں کو نا, کیونکہ ہمارا تو سیٹ اپ یہی ہوتا تھا, ہم جہاں جا رہے ہیں لڑکی والے کہتے تھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے, تو ہم نے کہا سب جگہ یہی سسٹم چل رہا ہو, اور لڑکی والوں کو چاہیے تو سمجھ میں بھی آتا ہے, کیونکہ خرچہ شریعت میں کس کے ذمہ ہے؟ مرد کے ذمہ. ان تبتغوا باموالکم, قرآن کہہ رہا ہے پیسے خرچ کر کے رشتے تلاش کرو. جب رشتہ بھیجو لڑکی والے پیسوں کی بات کریں, پیسے ہی نہیں ہیں. ہمارے حضرت بتایا کرتے تھے نا, ایک مولوی صاحب تھے, ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی, یہ میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. تو حضرت ان کی نقل اتار کے کہتے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا آپ بہت عمر ہو گئی ہے, آپ کی شادی کیوں نہیں کرتے آپ؟ انہوں نے بیچاروں نے بڑا منہ بنا کے کہا پیسے ہی نہیں ہیں. حضرت ان کی نقل اتارتے تھے کہ ایسے بیچارے نا چھوٹا سا نہیں منہ بن جاتا انسان, پیسے ہی نہیں ہیں کہاں سے. تو حضرت کو ان پہ غصہ آیا. غصہ اس پر آیا کہ ہمارے حضرت کا جو استغنا کا معیار تھا بہت اونچا تھا. حضرت نے کو غصہ یہ آیا کہ اگر پیسے نہیں ہیں تو رو کیوں رہے ہو, کوئی اور بہانہ کر دو. حضرت کو نا یہ جملہ لوگوں کے منہ سے اچھا ہی نہیں لگتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں, اس میں ناشکری جھلکتی ہے. بولو بہت ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے, رات کو سو جاتے ہیں. بھائی پھر جب اتنا کھا پی رہے ہو تو رشتہ کیوں نہیں مل رہا؟ بب مقدر میں نہیں لکھا ہوا بھائی, نہیں مل رہا, کیا کریں. یہ کہنا چاہیے تھا, حضرت کی رائے یہ تھی. خیر ان کا معیار تقوی کا اونچا بہت تھا نا, ہر آدمی کو ایک جیسے معیار سے نہیں آپ پرکھیں. کوئی بول دے پیسے ہی نہیں ہے تو آپ کہیں تو اسلام سے خارج ہے تو. لیکن اصولی طور پر بات درست ہے, کبھی یہ نہ بولو کہ پیسے نہیں ہیں. ہمارے حضرت پھر واقعہ بھی سنایا کرتے تھے کہ حضرت سندھ میں بہت رہے ہیں, تو سندھی بھی آتی تھی ہمارے شیخ کو, خیر پور میں ان علاقوں میں بہت رہے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں گھوڑے پہ سفر کر رہا تھا, شاید سکھر سے میرپور خاص جا رہے تھے, تو درمیان میں ریگستان بھی ہیں, تو مغرب کا ٹائم ہو گیا, راستہ بھول گئے. کہتے ہیں مجھے ایک جھگی نظر آئی, ایک جھونپڑی, بیچارہ کوئی گاؤں دیہات کا سندھی, کوئی بیچارہ گاؤں دیہات کا. کہتے ہیں میں نے کہا میں جا کے اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یار کچھ مجھے رات گزارنے کا انتظام کرو. ریگستان تھا, بہت پرانی بات ہے, اس وقت زیادہ یہ موبائل سگنل کا تو تصور ہی نہیں تھا. کہتے ہیں میں اس کے جب گھر گیا اس کی جھونپڑی کے قریب, تو میں نے اس سے کہا کہ سائیں مجھے, سندھی میں حضرت نے بات کی کہ سائیں مجھے رات گزارنے دو, تو کیا آپ کے پاس اتنی گنجائش ہے؟ تو حضرت فرماتے ہیں اتنا خوش ہوا وہ مہمان کو دیکھ کے, اور کہنے لگا آپ کھانا بھی کھاؤ گے اور آپ کا ہم اکرام بھی کریں گے, رات بھی گزارو گے, ناشتہ بھی یہیں کرو گے آپ. پھر سندھی میں کہنے لگا سکر آئے ڈکر نہ آئے, کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے, اللہ کا شکر ہے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت فرماتے ہیں کیا تھا اللہ کا دیا؟ ایک گدھا تھا اس کے پاس اور وہ اتنا مریل اور سوکھا ہوا گدھا تھا, خوراک کی کمی کی وجہ سے پچھلی 2 ٹانگوں کے جو گھٹنے ہیں نا وہ چپکے ہوئے تھے اس کے. جب انسان بہت کمزور ہوتا ہے تو جب کھڑا ہوتا ہے نا تو دونوں ٹانگوں کے گھٹنے آپس میں مل رہے ہوتے ہیں نا, تو وہ گدھا جو تھا نا اس کی پچھلی دونوں ٹانگیں آپس میں یعنی یوں زاویہ بنا ہوا تھا, یوں ٹھیک ہے نا, ٹانگیں یوں آگے چپک رہی ہیں اور ایسے. اتنا مریل گدھا, کپڑے اس کے پھٹے پرانے, سونے کے لیے ٹوٹی پھوٹی چارپائی, اور اتنا خوش ہوا مہمان کو دیکھ کے, اور کہہ رہے کوئی قحط کا زمانہ نہیں ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. حضرت نے فرمایا کہ مجھے لگا دیکھو اللہ نے اس کو کیسا شکر گزار بنایا, اتنا خوش ہو رہا ہے, اور کہہ رہا ہے تم نے یہ پوچھ کیسے لیا کہ رات گزارنے کی جگہ ہے یا نہیں ہے, کوئی قحط کا زمانہ تھوڑی ہے, رزق برس رہا ہے. اور آج دیکھو صبح انڈے پراٹھے کھا رہے ہیں, ناشتے میں پتہ نہیں چل رہا ہوتا آج جیم سے روٹی کھانی ہے, بریڈ کھانا ہے, مکھن کھانا ہے, دیسی گھی کھانا ہے, شہد کھانا ہے, اتنا کچھ ناشتے پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. اور جب بات کرو کہ پیسے ہی نہیں ہیں تو اللہ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پیسے ہی نہیں ہیں. تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں یہ, ہاں تو میں وہ جو ایم اے جینا روڈ کا واقعہ سنا رہا تھا, یہ عبرت والے واقعات ہوتے ہیں. میرے واقعہ برائے وہ کتے والا لطیفہ بھی عبرت والا لطیفہ تھا. وہ کتے والا لطیفہ میں نے سنا ہے نا بیان میں,
لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیا ممبر پہ بیٹھ گئے کتے والے لطیفے. کتے والا سنا دوں؟ آپ بہت سے نئے لوگ ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں نا کون سے لطیفے کی بات کر رہے ہیں. بھائی ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, وہ مر گئی, تو وہ اچانک بیچاری کی جوان بیوی مر گئی کتے کے کاٹنے سے. تو اب اگلے دن تعزیت کرنے والوں کی لائن لگی ہوئی ہے, ہزاروں لوگ. یہ ایک آدمی لائن سے نکل کے آیا, وہ تعزیت کے لیے نا ہزاروں لوگ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے افسوس کرنے کے لیے. تو یہ لائن توڑ کے آیا اور اس سے کہتا ہے بھائی ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا مجھے, ایک دن کے لیے کتا مل جائے گا. جس نے ایک تھپڑ لگایا, بولا جا لائن میں کھڑا ہو جا. تو کیا سمجھتا ہے یہ تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. یہ سارے کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ تو اس میں کیا اسباق ملتے ہیں یہ بھی میں بیان کرنا شروع کر دیا تو موضوع چینج ہو جائے گا نا. کوئی خاتون بیچاری اتنی بری نہیں ہوتی کہ کتے سے کٹواؤ اس کو جا کے. بتا رہا ہوں کہ لوگوں کی سوچ دیکھو نا کتنی ٹینشن میں آئے ہیں لوگ. اچھا خیر, تو وہ میں ایم اے جنر روڈ کا واقعہ سنا رہا تھا کہ وہ خاتون نا بات کر رہی ہے فون پہ کہ فلیٹ چاہیے, گاڑی نہیں گاڑی پہ راضی نہیں ہو رہے, پیسوں پہ بھی دو پتہ نہیں 2.5-3 لاکھ اور فلیٹ پہ بھی راضی کر لیا. تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ لڑکی والوں کا مطالبہ ہے کس سے؟ لڑکے سے, کہ یہ کچھ ہمیں مہر میں چاہیے. میں نے ان سے پوچھا یہ کیا کہانی چل رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں لڑکے کا مطالبہ ہے کہ میں لڑکی سے شادی اس صورت میں کروں گا کہ یہ سارا جہیز مجھے مل جائے. آپ معاشرہ دیکھ رہے ہیں کدھر کو جا رہا ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ لڑکیوں کو کوئی بھی ڈھنگ کا آدمی مل جائے نا, پوری دولت لٹانے کے لیے لڑکیوں کے ماں باپ تیار ہیں. داماد انسان کا بچہ مل جائے ہمیں بس, کوئی بات نہیں, پیسہ دے دیں گے ہم. یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اور جو دوسری کے لیے گیا ہوا ہے وہ لنگڑی لولی مانگ رہا ہے. اب فلسفہ سمجھ میں آیا 4 شادیوں کا؟ نہیں آ رہی بات. وہ یہ شرطیں نہیں لگا رہا, وہ تو کہہ رہا ہے میں خرچ کروں گا. تو جب 2-3 شادیوں کا معاشرے میں رواج ہوتا ہے, مرد کا معیار گرتا ہے, عورت کا معیار بڑھتا ہے. یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیا ڈرامہ ہو رہا ہے؟ تو لڑکی والے فلیٹ کیوں دے رہے ہیں اس بے شرم انسان کو؟ انہوں نے کہا پہلے ہی بچی لڑکی کی عمر 30-35 سال ہو گئی ہے, اب ایک ڈھنگ کا رشتہ آیا ہے تو اب وہ مجبور ہیں, تو فلیٹ دینے پر لڑکی والے آمادہ ہو گئے. اور اچھا لڑکی والے بھی عجیب ہیں, اکلوتے میاں پہ سارا کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. دوسری کے لیے کوئی ڈھنگ سے کر کے نہ فلیٹ مانگ رہے ہیں, بلکہ وہ دے رہا ہے, وہ گاڑی بھی دے رہا ہے. میں نہیں دے رہا, وہ دے رہا تھا, جو بھی دے رہا تھا کہ یہاں میرے پہ رشتے آئے, اچھا فلیٹ لکھ کے دے دو, صحیح ہے نا, فلیٹ لکھ کے دے دو. تو میں ایک مثال دے رہا ہوں, بہت سے لوگ ہیں جو فلیٹ دے رہے ہیں, جو بہت کچھ دے رہے ہیں. نہیں میاں اکلوتا چاہیے, تو پھر اکلوتا یہ والا ملے گا آپ کو جو ساری تمہاری پراپرٹی اپنے. اور پھر ایسا آدمی کیا بیوی سے محبت کرے گا یار, جو شروع میں ہی کمبخت فلیٹ اور گاڑیوں پہ دل دے کے بیٹھا ہوا ہے. تو اب وہ محترمہ نے مجھے بتایا کہ یہ سب کچھ پہ لڑکی والے ایگری ہو گئے, گاڑی پہ آ کے گوٹ اٹک گئی ہے. لڑکا ضدی ہے, کہہ رہا ہے گاڑی چاہیے, لڑکی والے کہہ رہے ہیں گاڑی ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو میرا خیال یہ تھا, میں نے کہا لڑکی کیا کتنی پڑھی لکھی ہے؟ انہوں نے کہا ماسٹر کیا ہوا ہے لڑکی نے, ایم اے کیا ہوا ہے. میرا خیال تھا لڑکا کم از کم PhD ہوگا جو اتنے نخرے کر رہا ہے. میں نے کہا لڑکا کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا ٹیلر ہے, درزی ہے. درزی ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن درزی ہو اور شادی تمہاری ایم اے والے سے ہو رہی ہے اور پھر اس سے فلیٹ بھی مانگ رہے ہو, تو یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں. لیکن یہ آپ کی کھوپڑی مانے گی اس کو, حالات اسی طرف جا رہے ہیں, سمجھتے ہو؟ تو یہ جن صاحب نے کہا ہے نا دوسری کے لیے رشتہ چاہیے, خود تلاش کریں, ہو جائے تو بتا دو.